ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر پہلے والی سنتیں چھوٹ جائیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں، تو انہوں نے خود یہ لکھا کہ کیا اس کو آخر میں پڑھتے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آخر میں نہیں پڑھتے ہیں، اپنے پاس سے آپ کوئی فتاویٰ جاری نہ کیا کریں، یا اگر آپ نے بہرحال یہ سیکھا ہے تو سمجھ لیں اس کو۔ اب مثال کے طور پہ اس میں سب حکم تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ فجر کی پہلے کے 2 سنتیں نکل گئیں تو یہ تو بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے آپ، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زوال سے پہلے ان کی قضا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے تو قریب بواجب ہیں، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قضا ادا کر لیں۔ جبکہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کہتے ہیں کہ سنت کی قضا ہے ہی نہیں، لہذا نکل گئی تو نکل گئی۔ پھر ظہر پر آ جائیں، اگر ظہر کی 4 سنتیں نکلی ہیں تو اس میں ترتیب پہلے قائم رکھیں گے آپ۔ پہلے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے، پھر 2 سنت جو اس کے بعد کی ہیں، پھر اس کے بعد یہ 4 سنت پڑھیں، اور سنت کی نیت سے ہی پڑھیں گے۔ اب اس میں اختلاف علماء کا، بعض کہتے ہیں اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے تو سنت نہیں رہی بلکہ نفل یا مستحب بن گئی، کیونکہ پہلے سنت تھا، آپ نے بعد میں اس کو لے گئے تو نفل یا مستحب بعض نے کہا ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ لیکن ترتیب قائم رکھیے گا۔ عصر کی اگر 4 سنتیں نکل جائیں وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد، یعنی عصر کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل وغیرہ منع فرمائے، تو اس میں پھر نفل نہیں پڑھتے۔ مغرب کے اندر پہلے ہوتی نہیں، عشاء کی پہلے کی 4 نکل گئیں تو وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ اگر آپ بعد میں پڑھیں گی بھی تو نفل بن جائیں گی، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو وہی ترتیب، پہلے 4 فرض پھر 2 سنت پھر یہ 4 سنت پڑھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر جمعے کی پہلے نکل گئی تو پہلے جمعے کی 4 سنت پھر 2 سنت پھر یہ پہلے والی 4 سنت پھر نفل، اور اس طرح نماز کو مکمل کیجئے گا۔ تو میرا یہ جواب یوٹیوب پہ ڈل جائے گا، یہ پروگرام ابھی رات میں ہی انشاءاللہ 1-2 دفعہ سن لیں، جس کو اس بارے میں معلومات چاہیے تو سب نمازوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ پوچھا ہے کہ جیسا کہ حدیث کا مضمون ہے کہ جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ صرف اتنا لا الہ الا اللہ، یا پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں پڑھنے کا حکم ہے، یا صرف آدھا کلمہ جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو حدیث کا ظاہر ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اسی کو لیا جاتا ہے، اور اس میں جب تک سخت ضرورت نہ ہو کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں، قرآن کا بھی ہم ظاہر لیں گے، حدیث کا بھی ظاہر لیں گے، جیسے یعنی بیان ہو رہا ہے، جیسا سامنے سمجھ میں آ رہا ہے وہی لیا جائے گا، جب تک کہ کوئی سیدھا لینے میں شرعی قباحت نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری مضمون جو ہے وہ حقیقتاً مقصود الہی، یا حدیث کا ظاہری مضمون حقیقتاً مقصود مصطفیٰ نہیں ہوتا، اس میں پھر تعویل کرنی پڑتی ہے۔ اس میں پھر یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ بھی یہ کہنا جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے۔ تو جب اس کے اندر کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے جنت میں داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ سے وحدانیت ثابت ہو رہی ہے، تو اس کے ظاہر کو لے سکتے ہیں۔ ہاں، اب اس میں یہ ظاہر کو لینا چاہیے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہتر ہے کہ اگر مردے کو تلقین کریں تو صرف لا الہ الا اللہ کی نہ کریں، محمد رسول اللہ کی بھی کر دیں، کہ نورن علی نور ہے، کہ جب صرف حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ سے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو سرکار کی نبوت کا اقرار مزید برکت کا باعث ہوگا۔ لیکن چونکہ حدیث میں ظاہری طور پر یہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا جائے تو کافی ہے۔